छोटे इक़दामात बड़ी तब्दीलियों का सबब बनते हैं। अगर आप हमारे इल्म के सफ़र में साथ चलना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल अल-हुदा अकेडमी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मुझे अल्लाह से मोहब्बत है। आज हम इंशाअल्लाह सूरत आल इमरान की आयत नंबर 130 से शुरू करेंगे। पहले तिलावत। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलुर-रिबा अज़आफ़न मुज़ाअफ़ह वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। वत्तक़ुन्नार अल्लती उइद्दत लिलकाफ़िरीन वअतीउल्लाह वर्रसूल लअल्लकुम तुरहमून। वसारि'ू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम वजन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्दु उइद्दत लिलमुत्तक़ीन الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम कई गुना बढ़ा चढ़ा कर सूद न खाओ और अल्लाह से डरो ताकि तुम फलाह पा जाओ।
اور ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، یعنی اس حکم کے انکار کرنے والوں کے لیے۔ بات ہو رہی تھی احد کے واقعے کی، اور درمیان میں سود کی آیات آ گئیں۔ احد کی شکست کا بہت بڑا سبب یہ تھا کہ مسلمان عین کامیابی کے موقع پر مال کی طمع سے مغلوب ہو کر اپنی جگہوں کو چھوڑ کر مال غنیمت سمیٹنے کے لیے آ گئے، جس کی وجہ سے کفار کے لشکر نے پیچھے سے حملہ کر دیا اور فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ تو یہ سمجھانا مقصود تھا کہ اپنے مقصد کو چھوڑ کر مال کی محبت اختیار کرنا اور اپنے مقصد کو بھول جانا، یہ دنیا میں بھی ناکامی کا سبب بنتا ہے۔ جہاں تک سود کا تعلق ہے تو سود کھانا حرام ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے، اور ایسے شخص کو برے خاتمے کی دھمکی دی گئی ہے۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اللہ کا تقوی انسان کو رسوائی سے بچاتا ہے، اور اگر انسان اللہ سے نہیں ڈرتا تو پھر آخرت میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے گا۔ اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی اللہ کی رحمت پانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات قرآن مجید میں ملتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حدیث سے ملتی ہیں، لہٰذا یہ بات درست نہیں کہ انسان کسی حدیث کو جو صحیح ہو، اوتھینٹک ہو، یہ کہہ کے جھٹلا دے کہ یہ کون سا قرآن ہے، یہ حدیث ہی تو ہے۔ قرآن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی ہمیں ملا ہے، اور اسی طرح حدیث بھی آپ کے ذریعے ہمیں ملی ہے۔ دین مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی جائے۔ پھر فرمایا، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف، دوڑو، چلو نہیں، دوڑو یعنی جلدی کرو، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، کتنی بڑی ہوگی، جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اللہ کی طرف دوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ کسی میدان میں انسان دوڑ لگا دے، اس کا مطلب ہے کہ انسان نیک کاموں میں جلدی کرے، توبہ کی طرف جلدی کرے، اپنے فرائض کی ادائیگی کی طرف جلدی کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کام ہمیں کرنے کے کا حکم دیا ہے، جیسے نماز کی ادائیگی ہے، اب مردوں کے لیے جیسے جماعت میں شامل ہونا ہے تو پہلی صف میں پہنچیں، تکبیر اولیٰ کے موقع پر پہنچیں، پھر اسی طرح وہ کام چھوڑ دیے جائیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، کیونکہ گناہ انسان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جانے والے راستے پر رکاوٹ ہے، وہ اس دوڑ میں خلل ڈالتے ہیں، اور پھر ان کاموں کی طرف دوڑا جائے جو اللہ کی مغفرت کا سبب بنتے ہیں، جس میں سارے ہی نیک اعمال شامل ہیں۔ انسان کے لیے سب سے بڑا نقصان اور خسارہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی اتنی بڑی جنت میں ایک قدم رکھنے کی جگہ بھی نہ پائے، یعنی اللہ کی جنت جو بہت وسیع ہے وہاں انسان کا داخلہ ہی نہ ہو سکے۔ لہٰذا اس جنت کو پانے کے لیے نیک اعمال میں دوڑ لگا دی جائے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ نیک اعمال میں خصوصی طور پر استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی بخشش مانگنا۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں، استغفار سب سے بڑی نیکیوں میں سے ہے اور اس کا دروازہ وسیع ہے، پس جو شخص اپنے قول، عمل، حالت، رزق یا دل کی کیفیت میں کسی کمی یا کوتاہی کو محسوس کرے تو اسے توحید اور استغفار کو لازم پکڑ لینا چاہیے۔ کہاں کہاں کمی؟ قول، یعنی انسان جو کہنا چاہتا ہے وہ کہہ نہ پائے، یا اس کے اندر اللہ کا ذکر کم ہے، یا خیر کم ہے، یا عمل میں کوتاہی ہو رہی ہے، یا حالت اچھی نہیں، موڈ اچھا نہیں، دل کی حالت اچھی نہیں، یا رزق میں کمی ہو رہی ہے، یا دل کی کسی کیفیت میں کوئی کمی محسوس ہو رہی ہے، یعنی اللہ کی محبت محسوس نہیں ہو رہی۔ تو ان ساری کیفیات سے نکلنے کے لیے انسان اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر کرے، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھے، اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار۔ اور ایسے موقع پر وہ دعا بھی پڑھنے کے لیے کہا گیا نا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ جب ہم کہتے ہیں لا اشرک بہ شیئا تو یہ کیا ہے؟ توحید کو خالص کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار۔ ہم سب پر یہ کیفیات آتی رہتی، ہمارا ایمان ہمیشہ ایک سطح پر نہیں رہتا، اس میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے۔ تو جب بھی ہم نیچے کی طرف جائیں تو فوراً فکر کریں
اور خاص طور پر سید الاستغفار کو صبح و شام پڑھنا لازم کر لیں، اور سید الاستغفار کو ایک صرف وظیفہ سمجھ کے نہ پڑھیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے استغفار پر یقین رکھتے ہوئے دل کی گہرائی سے اسے پڑھا صبح کے وقت، پھر شام ہونے سے پہلے اسی دن اس کا انتقال ہو گیا، وہ جنتی ہے۔ اور جس نے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے رات کے وقت ان کو پڑھ لیا، پھر اس کا صبح ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا، تو جنتی۔ تو یہاں پر آپ غور کیجیے، صرف پڑھنے کی بات نہیں بلکہ دل کی گہرائی سے یقین کے ساتھ۔ تو اس لیے نیکسٹ ٹائم جب آپ سید الاستغفار پڑھیں تو اپنے دل کا جائزہ ضرور لیں، اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ جنت اور دوزخ تیار کر دی گئی ہے، تیار ہو چکی ہے، عدت تیار کر دی گئی ہے، لیکن کس کے لیے ہے؟ وہ متقین، تقوی والوں کے لیے، جو گناہوں سے بچتے ہوں اور نیکیوں کی طرف دوڑ لگانے والے ہوں۔ کیا ہیں وہ نیکیاں جن کا خاص یہاں ذکر کیا گیا؟ فرمایا وہ جو خوشحالی اور تنگ دستی میں خرچ کرتے ہیں، سخت غصے کو ضبط کرنے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ سود کی وجہ سے دو قسم کے اخلاقی امراض پیدا ہوتے ہیں، ایک تو حرص، طمع، بخل، خود غرضی، یہ لینے والوں کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور دینے والوں میں نفرت، غصہ، بغض اور حسد۔ احد کی شکست میں ان دونوں قسم کی بیماریوں کا کچھ نہ کچھ حصہ تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سود کا ذکر کرنے کے بعد یہاں ان نیکیوں کا ذکر کیا جو جنت میں لے جانے والی ہیں۔ سود کا لین دین جہنم میں لے جانے والا ہے، اس کے برعکس یہ اخلاقیات انسان کو جنت تک پہنچانے والی ہیں۔ اور اس میں خاص طور پر محسنین کا ذکر کیا گیا، لوگوں پر احسان کرنا۔ دوسروں پر احسان دراصل اپنے آپ پر احسان ہے۔ جب انسان کسی کی بات پر اوفینڈ ہوتا ہے، غصے میں آتا ہے، لیکن اس غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے، غصے کو پی جاتا ہے اور لوگوں سے درگزر کرتا ہے، ان کو معاف کر دیتا ہے، تو اس نے دوسروں پر تو احسان کیا ہی، لیکن خود پر بھی احسان کیا۔ یعنی نیکی کا یہ عمل صرف اوروں کے لیے نہیں ہوگا بلکہ اپنے لیے بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان اپنا غصہ کنٹرول کر لیتا ہے تو بات بڑھتی نہیں ہے، فساد نہیں ہوتا، مشکلات حل ہو جاتی ہیں، اور غصہ نکالنے سے اور زیادہ مصیبت آ پڑتی ہے۔ کل کسی نے مجھے میسج کیا کہ ان کی کسی جاننے والی، بلکہ ان کی دیورانی تھی، ان کو ان کے شوہر نے طلاق دی، بس بہت شدید غصہ آ گیا، پھر صلح کر لی، سال گزر گیا، پھر ایک دن شدید غصہ آیا، پھر طلاق دے دی، اور پھر ان کی نیت وغیرہ کچھ نہیں تھی، بس شدید غصہ آ گیا تھا، پھر سال دو بعد پھر ایک دن بہت شدید غصہ آ گیا اور انہوں نے پھر طلاق دے دی۔ اب آپ خود سوچیں کہ کیا پیار اور محبت میں بھی طلاق ہوتی ہے؟ طلاق تو غصے میں ہی ہوتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں یہاں پر یہ جو بات کی جا رہی ہے نا کہ جب انسان غصہ کنٹرول کر لیتا ہے تو دوسرے پر تو احسان کر رہا ہے، لیکن اپنے پر بھی کر رہا ہے کہ اپنا گھر برباد کرنے سے بچ جائے گا، اپنی نسلوں کی بربادی سے بچ جائے گا، کیونکہ ٹوٹے ہوئے گھروں میں بچے نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں، محرومیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بچے کی صحیح تربیت کے لیے ماں اور باپ دونوں کا سایہ چاہیے ہوتا ہے، دونوں کی کنٹریبیوشن۔ ماں باپ نہیں بن سکتی چاہے زبان سے کہتی بھی رہے کہ میں باپ ہوں، اور باپ ماں نہیں بن سکتا، ماں ماں ہوتی ہے، باپ باپ ہوتا ہے۔ لہٰذا ان دونوں کی آپس میں محبت اور اتفاق ضروری ہوتا ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ہر وقت آپ کی محبت جاری رہے۔ آپ کو کبھی کسی کی کوئی بات اچھی نہیں بھی لگتی تو دین ہمارا کیا سکھاتا ہے؟ اس وقت اپنے جذبات کو کنٹرول کر تاکہ آگے بات نہ بڑھے۔ ٹھیک ہے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کسی اور وقت میں کر لو، لیکن اس وقت کنٹرول کرو، اپنی باگیں کھینچ کے رکھو۔ آپ دیکھیں کہ جب آپ کی گاڑی اسپیڈ سے باہر ہوتی تو آپ کیا کرتے ہیں؟ لگاتے ہیں بریک؟ نہیں، کیوں لگاتے؟ نہ لگائیں، جانے دیں، مزہ آ رہا ہے، تیز چل رہی ہے، کہاں جا کے پڑے گی؟ کسی کو مارے گی تو صرف اس کو مار پڑے گی یا خود کو بھی کچھ ہوگا؟ خود کو بھی ہوتا ہے، یعنی کسی بھی ایکسیڈنٹ میں صرف سامنے والے کو تو نہیں تکلیف ہوتی، خود کو اس سے زیادہ ہوتی ہے بعض اوقات۔ تو اسی طرح جب انسان زندگی میں دوسرے انسانوں کے ساتھ ٹکراتا ہے تو کسی کو آپ مارتے ہیں تو آپ کا ہاتھ بھی دکھتا ہے، کسی کو آپ برا بھلا کہتے ہیں تو اگر وہ اس کا ڈیزرو نہیں کرتا واپس آپ پر پلٹتا ہے۔ تو ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اگر تم نے اچھا کیا تو اپنے لیے اچھا کیا، اور اگر برا کیا تو اپنے ہی لیے کیا۔ اور پھر یہاں پر ہر حال میں خرچ کرنے کی بات کی جا رہی ہے، یعنی دیتے رہنے کی، اور پھر احسان اپنے تمام رویوں کے ساتھ،
دل کے ساتھ بھی کسی کے لیے اچھا سوچنا، ہاتھ کے ساتھ بھی، زبان کے ساتھ بھی، اپنے اعمال جسچرز کے ساتھ، ہر رویے میں۔ تو بہترین اخلاق کیا ہے؟ بردباری، تحمل، ضبط نفس، تکلیف پر صبر، اور پھر اس کے بعد اچھا اخلاق شروع ہوتا ہے۔ جو انسان سیلف کنٹرول نہیں رکھتا وہ کبھی بھی اچھا اخلاق نہیں رکھ سکتا۔ اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اجر والا گھونٹ غصے کا گھونٹ ہے جو انسان اللہ کے چہرے کی خاطر پی لیتا ہے۔ اور پھر یہاں پر آپ دیکھیں، ایک غصہ پینے کی بات ہے، دوسرا معاف کر دینے۔ بعض اوقات ہم غصہ کنٹرول کر لیتے ہیں لیکن دل میں گرج رکھ لیتے، معاف نہیں کرتے، اس کا وہ بوجھ اپنے اوپر ڈالے رکھتے۔ جب اس کو نکال دیں گے تو اپنے ساتھ احسان کریں گے۔ اور پھر یہ بھی نہیں کہ وقتی طور پر غصہ نہیں کیا لیکن دل میں رکھا اور کوئی موقع پا کے پھر خوب چوٹ لگائی، یہ بھی احسان کے درجے سے انسان کو نکال دیتی ہے۔ تو بہرحال احسان بندوں کے ساتھ بھی، اور احسان رب کے ساتھ عبادت میں بھی، اور مخلوق کی ہر طرح کی خیر خواہی چھوٹی یا بڑی وہ سب احسان کہلاتی ہے، دینی یا دنیاوی۔ اور اس میں نہ صرف یہ کہ کسی کو مثلا کھانا کھلا دینا یا کسی کا کوئی کام کر دینا احسان میں آتا ہے، بلکہ کسی غافل دل کو جگانا، کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور خیر کی بات پر سب کو اکٹھا کرنا، یہ سب بھی احسان ہی کی قسمیں ہیں۔ پھر فرمایا، اور یہ لوگ جب کوئی فحش کام کر بیٹھتے ہیں یا اپنے نفسوں پر ظلم کر لیتے ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخش دے، اور وہ اپنے کیے پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے، اپنی غلطیوں پر ڈٹ نہیں جاتے۔ اصرار میں کیا چیز آتی ہے؟ گناہ کے بعد اس کو جسٹیفائی کرنا، گناہ پر معافی نہ مانگنا، توبہ نہ کرنا، کیونکہ انسان تو خطا کا پتلا ہے، لہذا کچھ بھی کرے انسان، برا کرے تو بھی استغفار کرے اور نیکی کا کام کرے تو بھی استغفار کرے۔ کیوں؟ مثلا نماز کے فوراً بعد سلام پھیر کر کیا پڑھتے ہیں آپ؟ استغفر اللہ۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ میں حق ادا نہیں کر سکی، یا رب مجھے جیسے نماز پڑھنی چاہیے تھی ویسے نہیں پڑھی، لہٰذا تو مجھے معاف کر دے۔ اسی طرح اور عبادات میں بھی استغفار، خاص طور پر 24 گھنٹوں میں سب سے جو بہترین وقت ہوتا ہے سحری کا وقت، جس میں انسان اللہ کے حضور یعنی یکسوئی کے ساتھ عبادت کرتا ہے، اس میں بھی افضل ترین کام استغفار رکھا گیا۔ ایسے ہی لوگوں کی جزا ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے، اور جنت کے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور کتنا اچھا اجر ہے نیک عمل کرنے والوں کا۔ یقیناً تم سے پہلے بھی کئی واقعات گزر چکے ہیں، تو تم زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا برا ہوا۔ یعنی اللہ کی نافرمانیاں جب انتہا کو پہنچ جائیں تو اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے، عذاب آتا ہے، لہذا انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے رہنا چاہیے۔ یہ کلام لوگوں کے لیے ایک واضح بیان ہے اور متقی لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے، اور تم نہ کمزور پڑو اور نہ غم کرو، اور تم ہی غالب ہوگے اگر تم واقعی مومن ہو۔ تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ تو ہمارا دین ہمیں مغلوب ہونے سے بھی بچاتا ہے، کیونکہ جب انسان مغلوب ہو جاتا ہے نا تو ایک طرح سے مظلوم ہو جاتا ہے، اور پھر سیلف پٹی کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر احساس مظلومیت انسان کو بہت سی برائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ بہت سے چور اور ڈاکو جو معاشرے کے لیے ایک مصیبت ہوتے ہیں، وہ کس بات کا بدلہ لیتے ہیں کہ ہمیں اپنی احساس محرومیت کا، مثلا بچپن میں ان کے ساتھ کسی نے زیادتی کی تو وہ اس کو بھولتے نہیں، جس نے زیادتی کی اس کے ساتھ اس کو وہ کچھ نہ کر سکے، لیکن وہ دل کے اندر ایک تکلیف رہ گئی۔ جب وہ بڑے ہوئے تو انہوں نے سارے معاشرے سے انتقام لینا شروع کر دیا، سب کے ساتھ ظلم کرنا شروع کر دیا، اور وجہ کیا بتائی کہ ہمارے ساتھ کیوں زیادتی ہوئی تھی بچپن، ہمارے ساتھ یہ ظلم کیوں ہوا تھا، ہمیں کیوں اس طرح کنٹرول کیا گیا، اور ہمیں کیوں نہ کچھ کرنا، ہماری آزادی کیوں چھین لی گئی۔ یعنی اس ایک پورا نفسیاتی مسئلہ ہے یہ۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حل بتا رہے ہیں کہ مغلوبیت سے نکلنے کا حل کیا ہے؟ ایمان لانا، اور پھر لوگوں کے غلبے سے
اللہ کی پناہ مانگنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال، کہ اے اللہ میں غم و علم، عاجزی اور کاہلی، بزدلی، نیز قرضے کے بوجھ اور لوگوں کے غلبے سے تیری پناہ مانگتا ہوں کیونکہ انسان کی صلاحیتیں ماری جاتی ہیں جب دوسرے اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پر مایوسی اور خوف کا علاج بھی بتایا گیا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور مایوسی اور خوف کا شکار ہونا یہ ایمان کے کمزور ہونے کی دلیل ہے، لہذا اپنا ایمان سٹرونگ کرو۔ اگر اپنی ذہنی پریشانیاں دور کرنی ہے، اپنے دل کی حالت درست کرنی ہے تو کیا کرو؟ ایمان مضبوط کرو۔ اس کے بغیر انسان مزری سے نہیں نکل سکتا۔ اور ایمان مضبوط کرنے کے لیے کیا چیزیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی کلام کے ذریعے، کائنات کے ذریعے، یعنی صرف انسان اپنے خول میں بند نہ رہے، باہر نکلے، زمین دیکھ، آسمان دیکھ، فضا دیکھ، ان چیزوں سے اپنے رب کو پہچان۔ اور آپ جب نکلیں گے اپنے اس خاص خول کے اندر سے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل کی حالت بدلنے لگے گی۔ اور ایمان کی بلندی ویسے بھی درجات کی بلندی بھی ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، یعنی دنیا میں بھی اعلیٰ ہوگے اور آخرت میں بھی درجے بلند ہوں گے اگر تمہارے اندر ایمان ہوگا۔ اور کس کے درجے کتنے بلند ہوں گے؟ جتنا اس کا ایمان زیادہ ہوگا۔ تو یہ دعا مانگا کریں، اور یہ کارڈ بھی ہمارے پاس موجود ہے ایمان بڑھانے کی دعاؤں والا، دن میں ایک دفعہ پڑھ لیا کریں یا کم از کم ہفتے میں ہی ایک دفعہ پڑھ لیا کریں۔ اور اس میں ایک دعا ہے اللہم زدنی ایمانا و یقینا و فہما، اور ایک روایت میں علمن کا لفظ بھی آتا ہے، میں تو دونوں ہی ملا کے پڑھ لیتی ہوں کہ اللہ فہم بھی دے اور علم بھی دے، کیونکہ اگر علم ہو اور اس کی سمجھ ہی نہ ہو تو وہ بھی فائدہ نہیں۔ اگر تمہیں کوئی زخم لگا ہے تو بدر میں ان لوگوں کو بھی اس طرح زخم لگ چکا ہے، تو بدر میں ان لوگوں کو بھی اسی طرح کا زخم لگ چکا ہے، اور ان دنوں کو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ اور احد میں شکست اس لیے ہوئی تاکہ اللہ ایمان والوں کو جان لے اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید بنا لے، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ اور یہ اس لیے بھی تھا کہ اللہ ایمان والوں کو خالص کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی تو اللہ نے ان لوگوں کو جانا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، اور نہ ان کو جو صبر کرنے والے ہیں۔ یاد رکھیے جنت کے بلند درجوں پر وہی فائز ہوں گے جو اللہ کے راستے میں سختیاں جھیلنے، قربانیاں دینے پر تیار ہوں، مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ہی تم جنت میں چلے جاؤ گے جب تک کہ تم کوئی محنت نہیں کرو گے۔ تو اللہ کو تو دیکھنا ہے کہ کون کام کرنے والا ہے، کون محنت کرنے والا ہے، لیکن ساری مشکلات جھیلنے پر صبر سے کام لینا ہے۔ کیوں؟ یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اس کا بدلہ اللہ کے پاس ہے اور وہ بہترین بدلہ ہے۔ مومن کو تو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا تو اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے، لہٰذا اگر کوئی بڑی تکلیف آئے، کوئی بڑی پریشانی آئے اور اس پر انسان صبر کرے تو اس پر اور زیادہ درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور خاص طور پر اگر اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف آئے، پھر فرمایا اور یقیناً جنگ میں موت کا سامنا کرنے سے پہلے تم موت کی تمنا کر رہے تھے، تو بے شک اب تم نے اسے دیکھ لیا اور تم اسے آنکھوں دیکھ رہے تھے۔ نیکسٹ۔ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔
وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. اور محمد ایک رسول ہیں، یقیناً ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے، کیا پھر اگر وہ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں پر کفر کی طرف واپس پلٹ جاؤ گے؟ اور جو کوئی اپنی ایڑیوں پر واپس پلٹے گا تو وہ اللہ کا ہرگز کچھ نہ بگاڑ سکے گا، اور شکر کرنے والوں کو اللہ جلد اچھا بدلہ دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے جو ایک خاتون کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اور پھر ایک وقت آیا کہ جب انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد پورا کر لیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو واپس بلا لیا اور ان پر طبعی موت آئی۔ ان کی وفات مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا المیہ تھی، بہت بڑی تکلیف کی بات تھی، کیونکہ وہ ہر چیز سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، اور انسان جب کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو اس کے نقصان کو برداشت کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ جس چیز سے جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے اس کا لاس اتنا ہی تکلیف دہ ہوتا ہے، اور انسان بعض اوقات ڈینائل موڈ میں چلا جاتا ہے، ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتا۔ تو ایسا ہی کچھ حال صحابہ کا تھا۔ تو اس موقع پر یہ آیات حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پڑھی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ثابت قدمی عطا کی۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کا دین جاری و ساری رہتا ہے، لوگ آتے جاتے ہیں، پیغمبر بھی آئے اور اپنا کام کر کے چلے گئے، اور اسی طرح جو بھی امت میں علماء آئے ایک وقت کے لیے آئے اور پھر اپنا کام کر کے چلے گئے، اور ہر دور میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا ایسے موقع پر انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اور اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کا بھی محتاج نہیں۔ ہم میں سے کسی یعنی اللہ کے دین کا کام ہوتا رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ اگر ہم کریں گے تو یہ صرف ہماری سعادت ہے، اور اگر ہم نہیں کریں گے، ہم نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی فرق نہیں، اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ لہٰذا فتنے کے وقت، تکلیف کے وقت اللہ کے دین پہ ثابت قدم رہنا اور اللہ کی اطاعت پر ہی قائم رہنا، یہ انسان کو فائدہ دیتا ہے۔ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو اپنی ایڑیوں پہ پلٹ جائے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کچھ بھی نقصان نہ دے سکے گا۔ اور کوئی شخص اللہ کے حکم کے بغیر مر نہیں سکتا، موت کا مقرر وقت لکھا ہوا ہے، اور جو کوئی اپنے عمل کا بدلہ دنیا میں چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں، اور جو کوئی آخرت میں بدلہ چاہتا ہے تو ہم اسے اس میں سے دے دیں گے، اور ہم شکر کرنے والوں کو ضرور اچھا بدلہ دیں گے۔ یاد رکھیے کہ موت کا وقت متعین ہے، وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، لہٰذا انسان کو موت سے بھاگنے کی فکر چھوڑ دینی چاہیے اور
جتنا وقت ملا ہے، جو صلاحیتیں ملی ہیں، جو ریسورسز ہیں، جو قوتیں ہیں، جو مہلت ہے، جو آزادی ہے، اس سارے کو دین کی خدمت میں لگا دینا چاہیے. یعنی اس وقت ہے، آج ہمارے پاس وقت ہے، اس وقت ہم ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، جب اللہ کی کتاب سن رہے ہیں، تو ہمیں اس وقت باقی ساری فکر اور سب باتیں پیچھے چھوڑ دینی چاہیے اور اپنے آپ کو پوری طور پر اس میں ذہنی اور قلبی طور پر حاضر رہنا چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کل کا وقت کیسا آئے گا، آئندہ زندگی کیسے ہوگی. تو انسان کے اوپر امتحان بھی آتے ہیں، کبھی بیماری ہوتی ہے، کبھی صحت ہوتی ہے، کبھی غربت ہوتی ہے، کبھی فقر. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اس زندگی میں آپ کے سارے حالات آپ کے موافق ہو جائیں. اس لیے اگر آپ یہ انتظار کرتے رہیں گے کہ آئیڈیل سچویشن ہو تو پھر میں کچھ کروں گی، تو وہ زندگی میں کوئی چیز آئیڈیل نہیں ہوتی. ہر چیز کے اندر کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے. اس لیے انسان جو کر سکتا ہے کرتا رہے. اور کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اپنا گول سیٹ کریں. آپ چاہتے کیا؟ اپنے وائے کو اسٹرانگ کریں. کیوں؟ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا. اگر گول یہ ہے کہ دنیا میں کوئی فائدہ اٹھانا ہے، دین کا کام کرے تو مل جائے گا، اور اگر گول یہ ہے کہ اس کے ذریعے آخرت کا فائدہ اٹھانا ہے اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو وہ مل جائے گا. تو جتنا زیادہ آپ کا مقصد آپ پر واضح ہوگا کسی بھی کام کا، مثلا اس وقت آپ یہاں بیٹھے ہیں، سوچیے کیوں بیٹھی ہوں، یہ کام میں کیوں کر رہی ہوں، مجھے اس سے کیا چاہیے، مجھے اس سے کیا حاصل کرنا ہے. جتنا اعلیٰ آپ کا مقصد ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا، اور کسی بھی کام کے کرنے کے بھی. لہٰذا چھوٹی چھوٹی باتوں، چھوٹے چھوٹے جھگڑوں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اوپر اٹھ کے اپنی زندگی میں بڑے مقاصد سامنے رکھے. اور کتنے ہی نبی ایسے گزرے جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی، تو اللہ کی راہ میں انہیں جو کچھ بھی پیش آیا اس پر نہ تو انہوں نے ہمت ہاری، نہ وہ کمزور پڑے. یعنی مشکلات آئیں لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری، کمزور نہیں ہوئے، کوئی احساس محرومی نہیں آیا ان کے اندر، اور نہ ہی وہ دبے. اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اور ان کی بات اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمارے کام میں ہونے والی ہماری زیادتیوں کو بھی اور ہمارے قدموں کو جما دے اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. یعنی جب بھی انسان دیکھے کہ زندگی میں کوئی ناکامی ہو رہی ہے، پیچھے ہو رہا ہے انسان کسی چیز سے، تو کسی اور کو بلیم کرنے کی بجائے اپنی غلطیوں کی طرف دیکھنا شروع کرے کہ مجھ سے کہاں کوتاہی ہوئی، اور اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. اور اگر کہیں زیادتی ہوئی ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے. دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا ہر اس مشکل میں فائدہ دیتی ہے جو نازل ہو چکی ہے، اور ان مشکلات میں بھی فائدہ دیتی ہے جو آئندہ ہونے والی ہیں، ان کو واپس پلٹا دیتی ہے. دعا سے انسان کے اندر ثابت قدمی آتی ہے. دعا سے انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن مضبوط ہوتا ہے. دعا سے انسان دنیا کی کامیابیاں بھی حاصل کرتا ہے اور آخرت کی کامیابی کا انحصار بھی دعاؤں پر ہے. اور پھر اللہ کے راستے میں اگر کمزوری آنے لگے، مثلا آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کو صراط مستقیم پر چلنے میں کیا مشکل آ رہی ہے یا دین کی خدمت کرنے میں کیا مشکل پیش آ رہی ہے، تو اس کا علاج صبر اور استغفار ہے. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا. اور جس کے پاس یہ شعور آ گیا تو پھر یعنی کیا شعور؟ کہ وہ اپنی غلطیوں کو دیکھ سکے اور اللہ کی مدد سے طاقتور بنے، تو اس کو ہر طرح کی بھلائی مل جاتی ہے. تو اللہ نے ان کو دنیا میں بھی بدلہ دیا اور آخرت میں بھی اچھا بدلہ دے گا. یعنی انہوں نے وہ مانگ لیا جو ان کو چاہیے تھا. جب بھی احساس ہو کہ میرے اندر کوئی کمزوری ہے، ویکنس ہے، تو فوراً اللہ سے مانگے، اللہ مجھے طاقت ہو. بزدلی ہے، اللہ میرا جبن دور کر دے. اگر دل کے اندر بے چینی ہے تو اللہ اس کو دور کر. اچھا، لوگ پوچھتے ہیں نا کہ مثلاً دل کی بے چینی دور کرنے کا وظیفہ بتا دیں، تو اس کا وظیفہ یہ کہ اللہ میرے دل کی بے چینی دور کر. اس سب سے آسان اور سب سے اچھا وظیفہ. ٹھیک ہے، یہ وظیفہ یاد رہے گا. کوئی بھی مشکل ہے نا آپ کی زندگی میں، تو آپ سیدھے سیدھے لفظوں میں، اردو میں، انگریزی میں، پنجابی میں، سندھی، جو آپ کی زبان ہے، فرسٹ لینگویج ہے جس میں آپ اللہ تعالیٰ سے اچھے سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. آپ کے اللہ تعالیٰ یہ مشکل دور کر دیں، میں کمزور ہوں، مجھے طاقتور کر دیں، میں بیمار ہوں، مجھے صحت مند کر دیں، میں چل نہیں سکتی، میرے لیے چلنا آسان کر، میں فلاں کام کرنا چاہتی، اللہ
मुझे करने की तौफीक। सिंपल सिंपल जिंदगी गुजारे, सिंपल सिंपल बातें। बड़े बड़े फलसफों में इंसान भूल भुलाइयों में खो के कहीं का नहीं रहता। कोई जरूरत नहीं होती कि लाख दफा कोई चीज पढ़ो तो फिर ही अल्लाह देगा। अल्लाह तो एक ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन कहने पर मछली के पेट और समुंदर की गहराइयों से बाहर निकाल देते। नेक्स्ट। يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो,
اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرو گے جنہوں نے کفر کیا تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل کفر کی طرف پھیر دیں گے، پھر تم خسارے میں جا پڑو گے، کیونکہ انسان اسی کے دین پر ہوتا ہے جس کی وہ بات مانتا ہے۔ بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہ مدد کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہم ضرور ان کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ وہ شریک بنائے جن کی اس نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ان ظالموں کا کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ تو بنیادی طور پر یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت اور احسن طریقے سے اس کی طرف متوجہ ہونے کی بات کی جا رہی ہے، اور انسان جب اللہ کو راضی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی انسان کے لیے اپنی توفیق اور مدد اور تائید کے راستے کھول دیتا ہے۔ اور پھر یہ بھی نقطہ مل رہا ہے کہ توحید جو ہوتی ہے، ایمان جو ہوتا ہے، اس کا ایک روب ہوتا ہے اس پر جس کا ایمان نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ کمزور ترین ہونے کے باوجود لوگوں کو خواہ مسلمانوں کا ایک خوف ہے، تو یہ اس ایمان کی وجہ سے ہے۔ اور جس کا ایمان زیادہ ہو، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایمان بہت مضبوط تھا، تو ان سے کون ڈرتا تھا؟ شیطان بھی ڈرتا تھا، اور وہ رستہ چھوڑ کے دوسری طرف چلا جاتا تھا۔ تو اصل تو کنجی ایمان میں، ہمیں ہر وہ کام کرنا چاہیے جس سے ایمان بڑھتا رہے، تاکہ ہم عمل صالح کرنے کے قابل ہو سکیں، ہمارے اندر استقامت آ سکے۔ اور جب انسان شرک کرتا ہے تو اس کا روب ختم ہو جاتا ہے، اس کے اندر بزدلی آ جاتی، کیونکہ اس نے کمزور سہارے تلاش کر رکھے۔ اور بے شک اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم انہیں اس کے حکم سے قتل کر رہے، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی دکھائی اور رسول کے حکم کے بارے میں باہم جھگڑا کیا، اور جو ہی اس نے تمہیں وہ چیز دکھائی جس سے تم محبت رکھتے تھے، یعنی مال غنیمت، تو تم نے رسول کی نافرمانی کی۔ تم میں سے کوئی وہ ہے جو دنیا چاہتا ہے، اللہ کو پتا ہے نا کہ کس کے دل میں کس چیز کی چاہت ہے۔ تم میں سے کوئی وہ ہے جو دنیا چاہتا ہے، اور تم میں سے کوئی ہے جو آخرت چاہتا ہے، اور تم میں سے کوئی وہ ہے جو آخرت چاہتا ہے۔ پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے، اور یقیناً اس نے تم سے درگزر کیا، اور اللہ مومنوں پر فضل فرمانے والا ہے۔ یاد رکھیے، نعمت ملنے کے بعد اللہ کی نافرمانی کرنا زیادہ سنگین کام ہے۔ یعنی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دے رہا تھا، اس وقت ان سے غلطی ہوئی تو ساری فتح نقصان میں بدل گئی۔ مال و دولت دین پر ثابت قدم رہنے کا سبب بھی بن سکتا ہے، اور اس سے پھرنے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ یعنی مال و دولت جو ہے یہ انسان کے لیے ایک ہتھیار ہے۔ یعنی جیسے سفیان ثوری نے کہا نا، نیک انسان کے لیے مال کتنی بڑی یعنی نعمت ہے اس کے لیے، یا کتنا بڑا ہتھیار ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان جب مال کو صحیح رستے پر لگاتا ہے اور مال کے ذریعے اپنے کاموں میں آسانی پیدا کرتا ہے تو تیزی سے آگے بڑھتا ہے، لیکن بعض اوقات اسی مال کی محبت میں گر کر انسان پیچھے بھی رہ جاتا ہے، اور پھر انسان کو کسی بھی درجے پہ انسان پہنچ، صحابہ کے درجے پہ پہنچ جائے ایمان میں، تو بھی نافرمانی میں مبتلا ہونے کا خوف نہیں دل سے کہ غلطی ہو سکتی۔ جیسے ان سے جنگ احد میں غلطی ہو گئی، نافرمانی ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی، تو اسی طرح اگر ان سے ہو سکتی ہے تو ڈرنا چاہیے کہ ہم سے بھی ہو سکتی۔ انسان ایمان کے، عمل صالح کے، نیک اعمال کے کسی بھی درجے پہ پہنچ جائے، کبھی نہ سوچے کہ میں پرفیکٹ ہو گیا ہوں اور مجھ سے اب کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، اب مجھے سب کچھ پتہ چل چکا، اب میں بس بہت نیک اور پارسا ہوں۔ نیور، کہیں بھی پھسلن ہو سکتی۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ہمیشہ اپنے دلوں کو ٹٹولتے رہیں کہ میرے دل میں زیادہ محبت کس چیز، دنیا کی ہے یا آخرت کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے ہم کیا چاہتے ہیں۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ۔ پھر فرمایا جب تم چڑھتے جا رہے تھے اور کسی ایک کو بھی مڑ کر نہ دیکھتے تھے، حالانکہ رسول تمہیں تمہارے پیچھے سے پکار رہے تھے، تو اس نے تمہیں غم پر غم دیا تاکہ تم اس پر رنج نہ کرو جو تم سے چھن گیا، اور نہ اس مصیبت پر جو تمہیں آ پہنچی، اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ تو غمن بغمن کا کیا معنی ہے؟ رنج کے بدلے رنج، یعنی مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو آپ کو رنج پہنچا،
کیونکہ انہوں نے آپ کو رنجیدہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے بدلے میں مسلمانوں کو شکست دے کر انہیں رنج پہنچایا. گویا جب آپ کسی کو رنجیدہ کرتے ہیں تو خود بھی خوش نہیں رہ سکتے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ غم پر غم، یعنی کئی قسم کے غم. پہلے تو وہ منافقین جو 300 پیچھے واپس چلے گئے تھے، ان کے پیچھے رہنے کا غم، واپس جانے کا. دوسرے شکست کا. تیسرے لوگوں کے کثیر تعداد میں شہید ہونے کا. چوتھے زخمی ہونے کا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا اور اس جنگ کے انجام کا. یعنی کتنے غم تھے، غم پہ غم. اور پھر تمہارے غموں پر ایک بڑا بھاری غم تھا، غم پر بڑا غم. وہ کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سننا. تو اس وقت اتنی مشکلات جمع ہو گئیں کہ پھر مسلمان کم ہمت ہونے لگے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ. اللہ تعالیٰ زیادہ غم کیوں دیتا ہے انسان کو؟ کہ وہ ان سے گزرتے گزرتے غموں کا اتنا عادی ہو جائے کہ اس کے نزدیک غم نہ رہے. کیونکہ آپ دیکھیے جب کوئی چیز آپ پہلی دفعہ فیس کرتے ہیں نا تو آپ کے اوپر بہت اس کا یعنی کوئی نیگیٹو چیز تو بہت بڑا اثر پڑتا ہے. اور اگر آپ نے کئی دفعہ وہ دیکھی ہو تو پھر اگر کسی نے اپنے گھر میں 5 موتیں دیکھی تو چھٹی آ جائے تو وہ چھٹی اس کے لیے آسان ہو جاتی. اور جس گھر میں کبھی کوئی ایسا نہ ہوا کچھ تو اس کے لیے بہت بڑی بات ہو جاتی ہے. تو ہمیں ماضی کے غموں اور حسرتوں سے باہر نکل آنا چاہیے، کیونکہ غم انسان کی زندگی میں کمزوری لاتا ہے، اسے کسی کام کا نہیں چھوڑتا، اس کو ذہنی طور پر اتنا مصروف کر دیتا ہے کہ وہ بڑے بڑے کام پھر کرنا بھول جاتا ہے. پھر اس نے تم پر غم کے بعد اونگ کی صورت میں امن نازل فرمایا، جس نے تم میں سے ایک گروہ کو ڈھانپ لیا اور ایک گروہ کو ان کی جانوں نے فکر میں ڈال رکھا تھا. وہ اللہ کے بارے میں ناحق گمان کر رہے تھے، جاہلیت والا گمان. وہ کہہ رہے تھے کیا ہمارے لیے اس معاملے میں سے کسی چیز کا کوئی اختیار ہے؟ کہہ دیجئے بے شک معاملہ سارے کا سارا اللہ ہی کے اختیار میں ہے. وہ اپنے دلوں میں وہ کچھ چھپا رہے تھے جو وہ آپ کے لیے ظاہر نہیں کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے اگر ہمارے لیے اس معاملے میں کچھ بھی اختیار ہوتا تو ہم اس جگہ قتل نہ کیے جاتے. کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کے حق میں قتل ہونا لکھ دیا گیا تھا وہ اپنی موت کے مقامات کی طرف نکل پڑتے. اور یہ اس لیے ہوا تاکہ جو کچھ تمہارے سینوں کے اندر ہے اللہ اسے آزما لے، اور تاکہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے خالص کر دے، اور اللہ سینوں کے بھید خوب جاننے والا ہے. تو ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ضرورت اور مشکل کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء، اپنے دوستوں کے دلوں میں امن بھی نازل. غم تھے لیکن اللہ نے سکینت اتار دی، امن نازل کر دیا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے وعدوں کے بارے میں بدگمانی کرنا یہ نفاق کی علامت ہوتی ہے. یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ. مومن بڑی سے بڑی تکلیف میں اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے کہ اس میں بھی کوئی خیر ہوگی، یہاں سے بھی ضرور میرے لیے کوئی سبق ہوگا. اور پھر انسان کب اطمینان حاصل کر سکتا ہے؟ جب وہ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دے. قل ان الامر کلہ للہ. سارے فیصلے، سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں. لہذا جب بھی کوئی چیز بہت بودر کرے، پریشان کرے، فکر مند کرے، اس معاملے کو امیجنیشن میں لپیٹیں کسی چیز اور اللہ کے حوالے کر دیں. اللہ آپ ٹیک کیئر کریں، میں کمزور ہوں، میں اس سے نہیں نبٹ سکتا. تو آپ دیکھیں گے کہ گویا آپ کا بوجھ اتر جائے گا، کیونکہ ہم اسے پکڑ کے رکھتے ہیں جب، اور خود اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم ہی سب کچھ ٹھیک کر لیں گے. تو ہم کمزور انسان ہیں. اسباب ضرور اختیار کریں لیکن معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں تاکہ آپ سکون سے رہ سکیں اور سکون سے اپنے کام کرتے رہیں. پریشانیوں میں مبتلا ہو کر آپ کے اہم ترین کام چھوٹ جاتے. آپ کی سب سے اہم ترین چیز زندگی میں نماز ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان زیادہ پریشان ہوتا ہے تو نماز ہی بھولنے لگتا ہے، اس کی کوالٹی ختم ہو جاتی ہے. تو پھر کیا کمایا؟ وضو بھی کیا، محنت بھی کی، ٹائم بھی لگایا، اور پڑھ کے لگا جیسے کچھ ہاتھ پلے نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ ذہن الجھا ہوا تھا. تو ان الجھنوں کو نکال دیں. فرمایا بے شک وہ لوگ جو تم میں سے اس روز پیٹ پھیر گئے جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئی تھی، دراصل شیطان نے انہی کی بعض کوتاہیوں کی وجہ سے انہیں پھسلا دیا تھا. اللہ اکبر. انسان دین کے کام سے کب پیٹ پھیرتا ہے؟
जब इंसान के अंदर कोई कोताही आती, काम में कमी आती है, तो फिर शैतान गालिब आने लगता है और वो उसको उस रास्ते से हटा देता। लेकिन अल्लाह ने उन्हें यकीनन माफ कर दिया, क्योंकि उनका इखलास अल्लाह को पता था। अल्लाह ताला फिर वापस चांस दे देता है। बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला, बहुत बुर्दबार है। तो खुशहाली में किए हुए गुनाह जो होते हैं, बाज़-औक़ात तकलीफ के वक्त कदमों को डगमगा देने का सबब बन जाते हैं। लिहाजा जब अच्छे हालात हों तो फिर अल्लाह की खूब इताअत करें, ताकि तकलीफ दे हालात में आप अल्लाह से बदज़न न हो जाएं, नेकियों में पीछे न रह जाएं। और बाज गुनाह, याद रखिए, बाज गुनाह और बाज बुरी नीयतें शैतान के मुसल्लत होने का सबब बन जाती हैं। यानी बाज चीजें ऐसी होती हैं कि जिसकी वजह से शैतान आप पे हावी हो जाता है। शैतान दुश्मन है, उसको खुद पर कभी भी हावी ना हो। नेक्स्ट। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना कफ़रू वक़ालू लिइख़वानिहिम इज़ा ضरबू फ़िल अर्ज़ि औ कानू गुज़्ज़न लौ कानू इंदना मा मातू वमा क़ुतिलू लियजअल अल्लाहु ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولم
ما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا جب ان کے بھائی زمین میں سفر یا جنگ کے لیے نکلتے ہیں اور وہاں مر جاتے ہیں تو وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ وہ مرتے اور نہ وہ قتل کیے جاتے، اگر تاکہ اللہ اس بات کو ان کے دلوں میں حسرت بنا دے، ریگریٹس، اور اللہ ہی زندگی اور موت دیتا ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی موت کا وقت اور جگہ مقرر کر رکھی ہے، لہٰذا جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ خود وہاں پہنچ جاتا ہے. اس لیے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر وہ وہاں نہ جاتا تو نہ مرتا، نہیں، یہ اس کے لیے وہیں مرنا لکھا تھا اور یہ اللہ کا فیصلہ تھا اور اس میں کوئی حکمت تھی، لہٰذا اللہ کے فیصلے کو دل کی رضا سے تسلیم کر لینا چاہیے اور اس پر راضی ہو جانا چاہیے. مشکل سے مشکل موقع پر بھی اچھے الفاظ منہ سے نکالنا چاہیے، یہی انسان کے عقل مند ہونے کی علامت ہے. اور جو لوگ یہ اس طرح کی باتیں کرے، اگر فلاں یہ نہ کرتا تو ویسا ہوتا، اگر میں یہ نہ کرتی، اور کچھ لوگ ریگریٹس کا شکار رہتے ہیں، یعنی ندامت اور شرمندگی اور پاسٹ کی غلطیوں کے اوپر بہت زیادہ مزریبل ہو جاتے ہیں. اگر میں یہ نہ کرتی تو آج یہ میرے بچے کے ساتھ نہ ہوتا، یا میرے ساتھ نہ ہوتا، یا میری شادی یہاں نہ ہوئی ہوتی، یا میں اس کو فلاں جگہ نہ بھیجتی. جو ہو چکا سو ہو چکا، اب وہ آپ کے ہاتھ میں آنے والا نہیں. اب جو اس وقت ہے اس کو اچھے سے اچھا گزارو، اس میں اچھے سے اچھے کام کرو اور اللہ کو راضی کر لو. اور کسی بھی چیز حالت کو بدلنا تکلیف دہ سے اچھی اور اچھی سے تکلیف دہ میں یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. لہٰذا اپنی ساری توجہ اور رجوع اللہ کی طرف لگا دے اور جو ہو چکا اس میں بھی کوئی وجہ تھی، اب اگر ہماری کوئی غلطی تھی تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے،
اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش تھی تو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نکال دے. اور اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے یا مر گئے تو اللہ کی طرف سے ملنے والی بخشش اور رحمت اس سے کہیں بہتر ہے جو مال و متاع یہ جمع کر رہے ہیں جو مال و متاع یہ جمع کر رہے ہیں. یعنی اللہ کے راستے میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہوئے اگر کسی کو موت آ جائے تو یہ ہر چیز سے بہتر، یعنی انسان کا اچھا خاتمہ ہو، اس سے بڑی خوش قسمتی کوئی نہیں کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے تو اللہ اس سے راضی ہو، اور انسان مرنے کے بعد اللہ کی بخشش اور مغفرت اور رحمت کا مستحق قرار پائے. تو یہ دنیا بھر کی دولت سے کہیں زیادہ بہتر ہے جس کے جمع کرنے میں انسان اپنی ساری زندگی لگا دیتا ہے. اس لیے انسان کو کبھی بھی اچھے کام کرنے سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے، اور اچھے کام کرنے میں جو وقت، مال، صلاحیت، طاقت، قوت لگے اس پر کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ نفع کا سودا ہے. پھر فرمایا اور اگر تم مر گئے یا قتل کر دیے گئے تو ضرور اللہ ہی کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے. یعنی ایک دن تو جانا ہی ہے نا. تو کتنی خوش قسمتی ہے کہ اگر کوئی اللہ کی راہ میں جاتا ہے. پھر اے نبی، اللہ کی رحمت کے باعث ہی آپ ان کے لیے نرم خو ہیں، اور اگر آپ تند خو، سخت دل ہوتے تو یہ ضرور آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے. بس آپ ان سے درگزر کیجئے اور ان کے لیے بخشش مانگیے اور اہم معاملات میں ان سے مشورہ کیجئے. پھر جب آپ کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر توکل کیجئے، بھروسہ کیجئے، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. بیسٹ لیڈرز کی بیسٹ کوالٹی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام انسان نہیں، عام لیڈر نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں. اس کے باوجود فرمایا اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے ساتھ نہ رہتے، چاہے آپ رسول. کوئی انسان کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو جائے کسی بھی وجہ سے، اور اس کے پاس بڑی سے بڑی ٹیم ہو، وہ ٹیم اس کی وفادار نہیں ہو سکتی، اس کے ساتھ نہیں چل سکتی اگر اس کے اندر کچھ بنیادی اخلاقیات نہ ہو، جن میں سب سے بڑی یہاں خوبی بتائی گئی. نمبر 1 نرم خو ہونا، نرمی اختیار کر، سخت دلی سے بچنا، غلطیوں سے درگزر کرنا، غلطی کر بیٹھے تو ان کے لیے دعائیں مانگنا، بخشش مانگنا، اور ان کی غلطیوں کے باوجود ان سے اہم معاملات میں مشورہ بھی کرنا. اگر ان کے کسی غلط مشورے کی وجہ سے نقصان بھی ہو گیا، جیسے جنگ احد میں ہوا تھا، باہر نکلنے کا مشورہ دیا گیا تھا، حالانکہ آپ کی مرضی نہیں تھی، لیکن ان کی کثیر تعداد کی خواہش کی وجہ سے آپ نے ان کی بات مان لی. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کا ایک مشورہ ایک وقت میں غلط ہو گیا تو وہ ساری زندگی کے لیے فیل ہو گیا. نہیں، دوبارہ بھی آپ ان سے مشورہ کیجئے، اور جب آپ کسی کام کا ارادہ کر لیں تو پھر اللہ پہ بھروسہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں سے محبت ہے جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اپنے اسباب اور اپنی قوتوں اور اپنی صلاحیتوں پر نہیں. تو اصل حسن اخلاق کیا ہے؟ کسی کی غلطی کے بعد اس کو معاف کر دینا، اور اس سے پہلے کی طرح یا اس سے بھی زیادہ اچھے انداز میں معاملہ کرنا. اور اسی طرح سب تربیت کرنے والے اور گھر کی دنیا میں ماؤں کے طور پر ہم سب کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے کہ بچوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، ان کی غلطیوں کو معاف کرتے رہیں، کیونکہ حسن اخلاق کے بغیر اگر کوئی شخص بڑے سے بڑا عالم بھی بن جاتا ہے، پوری کتابیں حفظ کر لیتا ہے اور بہت بڑا مفتی بن جاتا ہے، اور اگر اس کا اخلاق اچھا نہیں تو کوئی فائدہ نہیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں نرمی عطا کر، کیونکہ اللہ ہی دے تو انسان کے اندر آتی ہے. کیونکہ کچھ لوگ مزاجن سخت ہوتے ہیں، ان کے لیے بڑا امتحان ہوتا ہے کہ وہ نرمی اختیار کریں. لیکن عمر رضی اللہ عنہ سے سیکھیے کہ جب مزاج میں سختی کے باوجود جب انہیں کوئی یہ کہتا کہ اللہ سے ڈرو تو وہ کیا کرتے؟ اپنا گال زمین پہ رکھ دیتے کہ واقعی عمر کو اللہ سے ڈرنے کی ضرورت. اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا. اور اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اگر تمہارا تعلق اچھا ہے، مضبوط ہے، تو تمہیں اللہ کی مدد حاصل ہوگی. اللہ کو نہ بھولنا ورنہ تم بھلا دیے جاؤ گے، اور اگر اللہ نے تمہیں بلا دیا، تمہاری مدد چھوڑ دی، تو کون تمہاری مدد کرے گا. اور پھر توکل کا سبق کہ بھروسہ اللہ پر، بندوں پر نہیں. کسی کا قول ہے کہ جس کی خواہش ہے کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ قوت والا ہو
اسے چاہیے کہ اللہ پہ توکل کرے. یعنی سب سے زیادہ قوی کون ہے؟ جو اللہ پہ توکل کرتا ہے. فرمایا کسی نبی کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرے. نبی اور خیانت امپاسبل. اور جو کوئی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اس چیز کو لے کر آئے گا جو اس نے خیانت کی. پھر ہر نفس کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. یہاں پر یغلل کا لفظ آیا، اور غل کا مطلب ہوتا ہے ایسے خزانے سے چوری کرنا جو سب کی مشترکہ ملکیت ہو، اور اس کا معنی چوری بھی ہو سکتا ہے اور خیانت بھی. پھر یہ لفظ دل میں کدورت اور بغض اور اناد چھپائے رکھنے کے لیے بھی آتا ہے. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا. تو مراد اس سے کیا ہے؟ کوئی نبی نافرمانی کرنے والوں کو معاف کر دینے کے بعد اپنے دل میں کچھ بھی کدورت نہیں رکھتا. کیا بھلا وہ جو اللہ کی رضا کی پیروی کرے اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کے ساتھ پلٹے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو، اور وہ کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے. اللہ کے نزدیک وہ مختلف درجوں میں ہے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، نہ بند دروازے کے پیچھے اور نہ گہرے اندھیرے میں. اور یہاں پر جو جنت کے درجات کی بات ہوئی تو انسان کی ہمت جب کم پڑنے لگے، انسان پہ سستی آنے لگے، یا انسان کے عزائم اور ارادے کمزور ہونے لگے، تو جنت کے درجوں کو یاد کرنا چاہیے کہ بلند درجوں تک پہنچنے کے لیے تو بڑی کوشش کرنی پڑے گی، زیادہ ہمت کرنی پڑے گی. یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا. وہ انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور یقیناً اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے. تو گویا نبی کا انسانوں میں سے ہونا اللہ کا احسان ہے، کیونکہ انسان کی بات زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتا ہے، اور خاص طور پر اگر وہ اس کی اپنی قوم میں سے ہو، اس کی زبان اور لہجے میں پیغام پہنچائے اور لوگ اس سے قریب ہوں، مانوس ہوں. اگر فرشتے نبی بن کر آئیں تو لوگ ان کے پاس جانے سے بھی شاید گھبرائیں، اور وہ انسانوں کے جذبات نہ سمجھے اور انسان ان کی بات نہ سمجھے. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیشہ بشر ہی کو رسول بنا کر بھیجا. اور پھر ان آیات میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کا احسان کیا کہ نبی کو کچھ کام دے کر بھیجا. اور وہ کیا کام تھے؟ لوگوں کو اللہ کی آیات پڑھ کر سنائے. جب وہ پڑھ کر سنائے گا تو لوگ کیا کریں گے؟ سنیں گے. اس لیے قرآن کا سننا ایک بہت بڑی نعمت ہے. اب دیکھیے گھر میں بھی ہم تلاوت لگاتے ہیں، کبھی چین سے بیٹھ کے قرآن آگے رکھ کے سنا؟ کیونکہ ہم کام کے وقت کام کر رہے ہوتے ہیں، لگا لیتے ہیں، کوئی بات سنی کوئی نہ سنی، چلو برکت ہے، ٹھیک ہے لگا لے، کوئی حرج نہیں، منع نہیں ہے. لیکن کبھی سکون سے بیٹھ کر، میرے بچے جب بہت چھوٹے تھے تو میں ان کو لائن میں بٹھا کر ان کے آگے مصحف کھول کر ان کے ہاتھ میں پینسل پکڑا کر، قاری سدیس کی اس وقت بس کیسٹس میں، یہ مڈ 80s کی بات ہے، تو وہ ان کا روز کا یہ کام ہوتا تھا کہ انہوں نے سننا ہے. اور میں نے دیکھا کہ اس کے بڑے اچھے اثرات ان پر پڑے، ان کا لہجہ اچھا ہوا، ان کے مخارج اچھے ہوئے، اور میں نے ان کو مصروف کر کے اپنا کام بھی کر لیا. کیونکہ آج تو مائیں اسکرین آگے رکھ کر بچوں کو مصروف کر کے ان کو کھانا بھی کھلا دیتی ہیں اور اپنے کام بھی کرتی رہتی ہیں. جب سر سے اتارنا ہو تو کوئی غلط کام، یعنی کہ اس قسم کے کام، یا پھر اور بچوں میں چھوڑ دیا، جو اچھی باتیں سیکھیں بری سیکھیں، جو کریں. لیکن ہمیشہ بچوں کے لیے اچھی ایکٹیویٹیز تلاش. والدین کی سب سے بڑی دولت ہے جو وہ کمائیں کہ اپنے بچوں پر انویسٹ کریں. اور انویسٹ کرنے میں صرف مال نہیں، ٹائم بھی ہوتا ہے، صلاحیتیں، کریٹیوٹی، اور کیا کر سکتے. کیونکہ ماں جس طرح بچے کو سمجھتی کوئی نہیں سمجھتا. اس کو پتا ہوتا بچے کو کیا چاہیے، حتیٰ کہ باپ کو نہیں پتا ہوتا. اب کبھی کوئی مائیں کہتے ہیں نا اس کے کان میں درد ہے، بھائی اس نے تو بتایا نہیں، آپ کو کہاں سے پتا چل. کیونکہ ماں کا ایک خاص کنیکشن ہوتا ہے، وہ اس کی رگیں جانتی ہوتی ہے. یہ کہاں ہاتھ لگاتا ہے تو اس کو کیا ہوتا ہے، یہ کب بھوکا ہوتا ہے، کب اداس ہوتا ہے، کب، یعنی اس کی کیا ضرورت ہے. یہ اللہ نے ماں کے اندر الہام کی ہوئی ہے جن کی بنا پہ وہ سمجھتا. تو کیا وہ تربیت نہیں سکھائے گا کہ کیسے تربیت کرنی؟ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. اور پھر آپ دیکھیے صرف تلاوت سننا کافی نہیں، تعلیم حاصل کرنا بھی ضروری ہے. صرف قرآن کی نہیں، حکمت یعنی حدیث کی بھی. اور صرف علوم حاصل نہیں کرنے بلکہ تزکیہ ساتھ ساتھ، تربیت ساتھ ساتھ. افسوس کہ اس وقت ہماری یونیورسٹیوں میں جو اسلام پڑھایا جاتا ہے اس میں صرف انفارمیشن پاس کی جاتی ہے، تربیت نہیں ہوتی. تو اس لیے کبھی بھی آپ علم سیکھیں اور سکھائیں تو اس پہلو کو فراموش نہ کریں.
ہر چھوٹی بڑی ایکٹیویٹی، ہر کورس میں، ہر سبجیکٹ میں، کچھ بھی آپ پڑھائیں۔ فرمایا کیا جب احد میں تمہیں ایک مصیبت پہنچی حالانکہ تم بدر میں اس سے دگنی پہنچا چکے تھے تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آئی؟ کہہ دیجئے کہ یہ مصیبت تمہاری ہی طرف سے آئی ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ، انسان پر جب تکلیف آئے تو یہ نہ باہر نہ دیکھے، اپنے اندر دیکھے میں نے کیا غلطی کی کہ مجھ پر یہ مشکل آ گئی۔ نعمت ملنے کے بعد اگر چھن جائے تو اپنے نفس کی اصلاح کی طرف توجہ فرمائیں کہ کیوں یہ نعمت چلی گئی۔ اور جو مصیبت تمہیں اس دن پہنچی جب دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو وہ اللہ کے اذن سے تھی، اور تاکہ وہ ایمان والوں کو جان لے، کیونکہ مشکل وقت میں اصل دوست کا پتہ چلتا ہے۔ یعنی اگر دنیا میں مصیبت، تکلیف اور آزمائش نہ ہوتی تو بندوں کے اندر تکبر، غرور اور دل کی سختی پیدا ہو جاتی، اور یہ چیزیں ان کے لیے ہلاکت کا باعث بنتی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کے تکبر کو توڑتا ہے تکلیفوں میں مبتلا کر کے، اور تاکہ وہ ان لوگوں کو بھی جان لے جنہوں نے منافقت کی۔ اور جب انہیں کہا گیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں جنگ کرو یا دفاع کرو تو کہنے لگے اگر ہم جنگ کرنا جانتے ہوتے تو ضرور ہم تمہاری پیروی کرتے۔ یہ اس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے، یہ اپنے منہ سے وہ کچھ کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھا، اور اللہ اس کو زیادہ جانتا ہے جو یہ دلوں میں چھپا رہے تھے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو پیچھے بیٹھ رہے اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہنے لگے کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اپنے آپ سے موت ہٹا کر دکھاؤ۔ انسان کو ایسی کمپنی سے، ایسے لوگوں سے، ایسی دوستیوں سے، ایسے افراد سے پرہیز کرنا چاہیے جو اس کی سوچ کو منفی کر دیں اور اس کی سوچ میں خلل ڈالیں، اور جو صرف دنیا کے فائدے ہی جانتے ہوں اور آخرت کو بھولے ہوئے ہوں۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں آپ انہیں ہرگز مردہ خیال نہ کریں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جا رہے ہیں۔ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے جو کچھ عطا کیا ہے وہ اس پر خوش ہیں، اور ان اہل ایمان کے بارے میں بھی وہ خوش ہوتے ہیں جو ان کے پیچھے ہیں اور ابھی تک شہید ہو کر ان سے نہیں ملے، کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جب آپ کسی اچھی جگہ پہنچتے ہیں اور آپ کے بچے ابھی نہیں پہنچے ہوتے تو آپ ان کے بارے میں بھی سوچ سوچ کے خوش ہوتے ہیں، جہاں آئیں گے تو بہت خوش ہوں گے۔ وہ اللہ کی نعمت اور فضل پر خوش ہوتے ہیں، اور یقیناً اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یعنی شہید اپنا اجر دیکھ کر اپنے پیچھے والوں کے لیے کیا خواہش رکھتے ہیں کہ کاش وہ بھی شہادت سے ہمکنار ہوں اور ہمارے ساتھ آ ملیں، ہم جیسی پر لطف زندگی گزاریں۔ اور شہید کے لیے سب سے بڑی تمنا کیا ہو کہ واپس جاؤں اور پھر شہید ہو کر آؤں۔ یاد رکھیے مرنے والوں کو کھانا پینا کچھ نہیں ملتا، کوئی عیش و عشرت نہیں ملتی، لیکن شہداء کو ملتا ہے، یرزقون۔ تو اس لیے جو دنیا میں رزق پر، کھانے پینے پر، ان چیزوں پر اپنے رب کی رضا کو فوقیت دے گا تو قیامت کے دن، تو قیامت سے پہلے بھی، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس بندے کو رزق عطا کرے گا۔ اللہ کی خاطر کچھ بھی قربان تو کر کے دیکھیں کیسے قدردانی کرتا ہے۔ چلیے تھوڑا سا ٹائم تو اوپر ہو گیا، لیکن تھوڑی سی بات آپ سے بھی کوئی ریفلیکشن آپ دینا چاہیں تو موسٹ ویلکم۔ مونا کو دیجیے، ہاں ان کو برے کام پہ دونوں حالتوں میں استغفار۔ سر جی جو ہم نے آیت پڑھی نا تلک العناس، تو اس میں ایک خوشخبری بھی ملتی ہے اور اس کے ساتھ ایک ڈراوا بھی ملتا ہے کہ اگر ہمارے آج اچھے حالات ہیں تو ہم اس میں رہ کر اللہ کو نہ بھولیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر برے حالات ہیں، مشکلات ہیں تو اللہ کو یاد رکھیں اور اللہ کے پر بھروسہ کریں، توکل کریں۔ بالکل۔ فلایا جو بھی پلے ہوتی ہے لقت من، اس میں ہم طہارت اس پہ بات کریں، دل سان اور شکر گزاری ہوئے کہ سکھائے ہیں سچ بے، جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ گائیڈ کی۔ الحمدللہ، یہ اللہ کا احسان ہے نا، اور اس احسان کو محسوس کرنا چاہیے۔ جی ایک جملے میں بات کی۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا سے دنیا اور آخرت میں کامیابی۔ جی آگے لے آئیے، ہمارا کو دیجیے۔ اپنے نفس کا جائزہ لیتے کہ کیا غلطی تھی کہ ہمت کم ہو گئی، سستی آ گئی۔ جی اب میں جی آپ سمینہ کو دیجیے، پھر میں آن لائن لیتی ہوں۔ مجھے لگا کہ جس کے اندر سیلف کنٹرول نہیں، اس کا اخلاق کبھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ بالکل۔ جی نیلوفر جمیل۔ جی مجھے تو آج ایک بات بہت ہی اچھی لگی، بہت زیادہ پوچھے جانے والا سوال جو لوگ کرتے ہیں نا کہ کوئی وظیفہ بتائیں کہ مشکل دور ہو جائے میری، تو استغفار تو ہے ہی ہے، اپنے گناہوں کی معافی، لیکن ایک بہت اچھی بات یہ آپ نے بتائی کہ جو مشکل ہے نا اس کو مینشن کریں، اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ میری یہ مشکل ہے،
میری یہ مشکل دور کر دیں، بجائے اس کے کہ خاص وظیفے کی تلاش کے بجائے میں سوچتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمارے اندر جو مائکرو سی ہمارے سیل کے اندر کے بھی جو مسئلے ہیں نا، جو ٹوٹ پھوٹ اور تبدیلی ہے، وہ تو ان کو بھی جانتا ہے، تو کیا وہ میرے مسئلے ہی کو نہیں جانے گا جس نے مجھے بنایا اور چلا رہا ہے؟ تو یہ توکل اور قربت مجھے بہت محسوس ہوئی کہ اس سے باتیں کریں، اس کو اپنے مسائل بتائیں اور یہ یقین رکھیں کہ وہ چاہے تو فوری حل کر دے گا، اور اگر حل نہیں کر رہا تو مجھے لگ رہا ہے کہ میرا مسئلہ دور نہیں ہو رہا، تو پھر یہی میرے حق میں بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہی اللہ پر اعتماد ہے اور ٹرسٹ ہے کہ اللہ سے بڑھ کر میرا فائدہ کوئی نہیں جانتا، اور اگر اس وقت وہ مجھے پین میں رکھے ہوئے تو اس پین میں بھی میرے لیے فائدہ ہے۔ جی خوشبو نورین ندیم۔ السلام علیکم استاذہ، آپ نے جب اینگر مینجمنٹ کے بارے میں آپ پڑھا رہی تھی تو آئی ووڈ لائک ٹو شیئر ون ریسرچ آن اٹ کہ جب ہم 1 گھنٹہ جب غصہ کرتے ہیں تو اس کے بارے میں تھا، میں نے پڑھا تھا کہ وہ 3 دن تک آپ کے جسم پہ اثر انداز ہوتا ہے، اور 3 دن کے بعد وہ آپ کی کہیں نہ کہیں درد نکلے گی۔ لائک خدا نخواستہ کسی کو سر میں درد زیادہ رہتا ہے، کبھی کندھوں میں درد، کبھی کمر میں درد، تو یہ غصے کے مسائل جو جن لوگوں کو ہوتے ہیں ان میں یہ چیز زیادہ ہوتی ہے۔ دین ایک آیت نمبر 135 میں جس میں لکھا ہوا تھا کہ فحش کام کو اپنی نفس پر ظلم کہا گیا ہے، تو اٹ میڈ می ریفلیکٹ سبحان اللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، اور ہم یہ پڑھتے ہیں کہ جب یہ جو شیملیس چیزیں ہوتی ہیں جو لوگ جس میں عموماً انوالو ہو جاتے ہیں اور ہیبٹ بن جاتی ہے، یہ ہمارے پورے برین کی کیمسٹری کو چینج کر دیتا ہے، اور اٹ میکس اس لائک ایڈکٹیڈ ٹو اٹ، اور اسی میں انسان کو پھر بس نارمل اور حلال چیزیں ہیں، پھر اس میں انسان کو وہ خوشی نہیں ملتی کیونکہ انسان کا برین جو ہے وہ ایڈکٹ ہو چکا ہوتا ہے اس چیز کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی اس چیز کو بتا دیا کہ فحش کام میں اپنے ہی نفس پہ بیسیکلی ظلم ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی نورین۔ شرک کرنے سے انسان کا روب ختم ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ایک کمزور سہارا ہوتا ہے، اور اس کے برعکس ایمان سے انسان کا روب بڑھتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ نبیلہ نذیر۔ جی استاذہ، آج کی آیات سے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اور جب بھی ہمیں یہ احساس ہونے لگے کہ اس میں کچھ کمی آ رہی ہے، تو جس طرح سے انسانی جسم میں اگر مثلاً شوگر کم ہو رہی ہے، بلڈ پریشر کم ہو رہا ہے، تو ہم فوراً علاج کرتے ہیں، تو اس وقت بھی ہم علاج کریں، اپنے قرآن کی ڈوز کو بڑھا لیں، اور زیادہ سے زیادہ یعنی قرآن کو سنیں بھی، پڑھیں بھی، اپنی عبادات کو بڑھا لیں۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ شازیہ نواز۔ استاذہ، میں جو جنت والوں کی صفات بتائی گئی آیت 134 میں، تو ایک اور اینگل سے میں اس کو دیکھ رہی تھی کہ الحمدللہ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں نا تو ہم دنیا میں بھی کامیاب انسان ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی اطاعت دین دنیا آخرت تینوں میں کامیاب کرے گی۔ کیونکہ استاذہ ابھی دیکھیں نا تو ایک دنیاوی کامیاب انسان میں بھی یہ کوالٹیز ہوتی ہیں، اینگر مینجمنٹ کی، جنروسٹی کی، دوسروں کو معاف کرنا، تو اگر یہ کوالٹیز اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کی جائے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ عظمت نورین۔ یہاں پہ بات ہو رہی ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احسان فرمایا کہ ایک رسول کو بھیجا جو آیات کی تلاوت کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے، حکمت بتاتا ہے، اور پھر ایک اہم بات ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے جو تھے وہ سب گمراہی میں تھے۔ تو گویا کہ آج بھی اگر ہم مسلمان تو ہیں لیکن تلاوت نہیں کرتے، اپنا تزکیہ نہیں کرتے، حدیث سے نہیں جڑتے، یہ حکمت زندگی کی جینے کی حکمت نہیں سیکھتے، تو گمراہی میں ہی رہیں گے، چاہے ہم جتنا بھی نمازیں پڑھ لیں۔ اور احسان یہ ہے کہ اللہ نے اس دور میں بھی ہمیں ایسے لوگ دیے ہیں جو ہمیں آیات پڑھ کر سناتے ہیں اور ہمیں تزکیے کا سکھاتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ہما سمی۔ جی سادہ، یہ جو آیت تھی نا 145 جس میں کتاب معجلہ کی بات ہوئی، تو سبحان اللہ اس سے یہ ایک بات بہت آج دل کو لگی کہ مقصد جو ہے وہ جتنا واضح ہوگا اتنا ہی زیادہ راستے پہ چلنا آسان ہوگا، دین پر چلنا آسان ہوگا۔ اور جب انسان اپنے بڑے مقصد پر نظر رکھتا ہے تو آپ اپنے آپ کو بہت سارے ٹائم ویسٹر سے بچا لیتے ہیں، بہت ساری ایسی نیگیٹو تھاٹ سے بچا لیتے ہیں، لوگوں کے رویوں سے پہنچنے والی تکلیفوں سے بچا لیتے ہیں، کیونکہ آپ کا مقصد بڑا ہوتا ہے۔ اور اگر ہم اس پر نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ اور اپنے ایمان کی وجہ سے اور پھر ایمان کی طاقت کی وجہ سے آگے بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔
जी आसिया आप बात कर लीजिए और उसके बाद हम आगे चलेंगे। अल्लाह ताला की मोहब्बत पाने के वल्लाहु युहिब्बुस साबिर युहिब्बुल मुह और इन्नल्लाह तो अल्लाह ताला एहसान के और तवक्कुल करने। आमीन आमीन जज़ाकुमुल्लाह खैरन। नेक्स्ट الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير। वो मोमिन जिन्होंने उहद में जख्म लगने के बावजूद अल्लाह और रसूल के हुक्म पर लब्बैक कहा, उनमें से जिन्होंने नेकी और तक़वा की रविश इख्तियार की, उनके लिए बहुत बड़ा अजर है। वो लोग कि जिनसे मुनाफिकों ने कहा कि लोग तुम्हारे खिलाफ जमा हो गए हैं तो डरो उनसे, तो इस बात ने उन्हें ईमान में और बढ़ा दिया और वो कहने लगे हमें अल्लाह काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील। जो सच्चे मोमिन होते हैं उनके दिलों को खौफ और घबराहट वाली खबरें मुतजलजल नहीं करती। वो अपने मकसद को नहीं छोड़ते, वो साबित कदमी इख्तियार करते हैं। वो तकलीफ के वक्त में, दुख के वक्त में
زخم لگنے کے باوجود، چوٹیں کھانے کے باوجود، غم پہ غم آنے کے باوجود جب پھر اللہ کا حکم آتا ہے تو وہ لبیک کہتے ہیں اور نیکی کے راستے میں آگے بڑھتے ہیں، تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں. ایسے ہی لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے. مشکل وقت میں حسبی اللہ کہنا یا حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہنا انسان کو تکلیفوں سے بچا لیتا ہے. اللہ کی مدد آتی ہے ایسے شخص کے ساتھ. مصیبت کے وقت اس کلمے کو بار بار دہرائیں اور معنی کو سمجھتے ہوئے ادا کریں، کیونکہ شعور کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ ہی کیفیت بدلتی. صرف ایک رٹے ہوئے الفاظ یا صرف ریپیٹیشن نہیں بلکہ سوچ کے پڑھیں، کیونکہ آزمائشیں تو مومنوں پر آتی رہتی ہیں، لیکن مومنوں کو اللہ کافی ہو جاتا ہے اور وہی سب کام سنوار سکتا ہے، کیونکہ ساری قدرت اور طاقت اسی کے ہاتھ میں ہے. مصیبت کے وقت اللہ پر توکل کرنا سب سے بڑی مدد ہے، اور یہ بہت معاون اور مددگار چیز ہے کہ انسان کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، کیونکہ مشکل آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ انسان اللہ سے اور قریب ہو. بس وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. یعنی اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنے والوں کو 4 نعمتیں ملتی ہیں. نعمت یعنی مزید نعمت، فضل اور مہربانی، تکلیف کا دور ہونا، اور اللہ کی رضا کی پیروی کرنے کی ہمت طاقت. لہذا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ تو شیطان ہی ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو اگر تم مومن ہو. لہذا مشکل وقت میں شیطان کے وسوسوں سے بچ کر اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. یاد رکھیے، بے قراری پیدا کرنے والی، خوف پیدا کرنے والی سوچیں شیطان کی طرف سے ہوتی. لہذا جب کبھی ایسی کوئی چیز دل پہ آنے لگے تو سمجھے شیطان کا حملہ ہے. اعوذ باللہ بھی پڑھیں اور اللہ سے ہدایت کی دعا بھی مانگیں. اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ صدری. اور جو لوگ کفر میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں وہ آپ کو غمگین نہ کریں، بے شک وہ اللہ کو ہرگز کچھ نقصان نہیں دے سکتے. اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہ رکھے. اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یقیناً جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر خرید لیا ہے وہ ہرگز اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے. اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور کفر کرنے والے ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ جو ڈھیل ہم انہیں دے رہے ہیں وہ ان کے حق میں بہتر ہے. بے شک یہ ڈھیل تو ہم انہیں اس لیے دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہوں میں مزید بڑھ جائیں، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے. یعنی اگر کسی کے گناہوں کے باوجود اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوتی، اس کو چھوٹ ملی ہوئی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اس کے لیے اللہ کی رحمت نہیں ہے، بلکہ اللہ اس کو اور زیادہ مہلت دے رہا کہ اور غلط کر لے پھر ایک ہی دفعہ پکڑوں. لمبی عمر، مہلت کا ملنا، ریسورسز کا ملنا اس وقت اچھا ہوتا ہے جب ان کے ذریعے نیکیاں کمائی جائیں. اور اگر انسان ہے، کبھی پھسل بھی جاتا ہے، گر بھی جاتا ہے، تو فوراً اللہ کی طرف پلٹے اور پھر گناہوں میں آگے نہ بڑھتا رہے. یعنی پھسلن کا مطلب ہے کہ اللہ کے راستے سے تھوڑا سا ہٹ گیا، یا کوئی غلطی کر بیٹھا، کوئی گناہ کر بیٹھا، کوئی بھول چوک ہو گئی، تو فوراً کیا کرے؟ توبہ. یہ نہ سوچے کہ میں نے وہ غلط کام کیا، کچھ بھی نہیں ہوا، تھوڑا سا اور کر لوں. جب پکڑ آئے گی تو پھر کوئی چھڑا نہیں سکے گا. اللہ ایسا نہیں کہ مومنوں کو اسی حال پر چھوڑ دے جس پر تم اس وقت ہو، یہاں تک کہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے. اور نہ ہی اللہ ایسا ہے کہ تمہیں غیب پر مطلع کرے، لیکن اس کے لیے وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. بس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. اور وہ لوگ جو اس مال میں بخل سے کام لیتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا فرمایا ہے، وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ یہ بخل کرنا ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے حق میں بہت برا ہے. قیامت کے دن وہ ضرور اسی چیز کا طوق پہنائے جائیں گے جس میں انہوں نے بخل سے کام لیا. اور آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے. بخل کیا ہے؟
ان حقوق کا ادا نہ کرنا جو انسان پر واجب ہیں، وہ کام نہ کرنا جو کرنے چاہیے، چاہے وہ مال کے حوالے سے ہوں یا پھر کسی اور طرح دوسروں کے حقوق ہوں. مثلا گھر والوں کا نان نفقہ نہ دینا. کوئی شوہر اگر ایسا کرتا ہے تو وہ بخیل ہے. مہمان نوازی نہ کرنا، دین کے لیے خرچ نہ کرنا، زکوٰۃ وغیرہ ادا نہ کرنا. تو جو بھی بخل کرے گا، اللہ کے قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اس کا مال اس کے گلے میں طوق بن جائے گا. یاد رکھیے، انسان کے بخل سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا اور نہ ہی اللہ کے دین کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ اللہ تو ہر چیز کا مالک ہے. آسمانوں کی ہر چیز کا مالک وہ ہے، زمین کی ہر چیز کا. یعنی جو کلی مالک ہے اسے کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر کوئی اسی کی چیز میں سے اس کے لیے نہیں رکھتا. اور پھر اس اعتبار سے بھی اس کو دیکھیں کہ جب ہر چیز اللہ نے دی ہے اور اللہ ہی کے اختیار میں ہے تو پھر اس میں بخل کس لیے؟ اگر جس نے دیا ہے اس کو نہیں دے رہا تو میں کس کو دوں گا؟ جس رب نے دیا ہے اس کے راستے بھی نہیں دے رہے، اسی کو نہیں دے رہے جس نے دیا ہے، تو پھر کسی اور کو تو دینے کی بات ہی نہیں. بدترین بخیل ہے نا. یعنی مثلاً والدین اپنی ساری پراپرٹی اپنے بچے کو دے دیتے اور وہ والدین کو گھر سے باہر نکال دیتے. ہم یہی سلوک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر رہے ہیں. اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا اور ہمارے مال میں، ہمارے وقت میں، ہماری صلاحیتوں میں اللہ کے کوئی حصہ نہیں. نہ نماز پڑھنے کے لیے وقت ہے، نہ کسی اور نیک کام کے لیے وقت ہے. یہ زندگی دی کس نے تھی؟ یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا. ساری زندگی میں اس کی اطاعت میں گزار دیں تو حق نہیں ادا ہو سکتا جتنی ہمارے پاس نعمتیں ہیں. اس لیے کبھی بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے، دیتے ہوئے، کچھ بھی کرتے ہوئے یہ نہ سوچیں کہ ہم بڑا احسان جتا رہے ہیں. یہ جس نے دیا ہے اسی کو ہی تو لوٹا رہے ہیں، اور پھر احسان کیا. اس لیے انسان کو ہمیشہ ہر وہ چیز جو اس کو ملی ہے، کبھی لسٹ بنائیں کیا کیا میرے، ہر وہ چیز ملی اس کے بارے میں سوچیں میں اس کو دوسروں کے ساتھ کیسے شیئر کر سکتا. اگر علم کا خزانہ ملا ہے تو علم کیسے شیئر کر، اگر مال ملا ہے وہ کیسے شیئر کر، باقی چیزیں کیسے شیئر کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس شیئرنگ پر اجر رکھا ہوا ہے. نیکسٹ. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن
من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یقیناً اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا اللہ فقیر ہے، یعنی اس لیے ہم سے مانگتا ہے، اور ہم مالدار ہیں، ہم ضرور لکھ لیں گے جو انہوں نے کہا، اور انبیاء کا ناحق قتل کرنا بھی، اور ہم کہیں گے چکھو مزہ جلانے والے عذاب کا۔ سبحان اللہ، بندے اللہ کو ایذا پہنچاتے پھر بھی اللہ تعالیٰ بردباری سے پیش آتا ہے، انہیں جینے کی مہلت دیتا ہے، انہیں مال دیے رکھتا ہے۔ کتنا عظیم ہے ہمارا رب۔ انسان کو ہمیشہ اپنی زبان سے سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے، خاص طور پر جب بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حوالے سے ہو۔ کبھی بھی ادب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ ہم سب اپنے نفس پہ لازم کر لیں کہ کوئی ایسی بات نہیں بولیں گے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو، اور اس کی دعا بھی مانگیں کہ اللہ ہمیں ہمیشہ اپنی رضا کی بات کرنے کی توفیق، کیونکہ ہر بات لکھی جا رہی ہے۔ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، ریکارڈ ہو رہی ہے، اور یہ ریکارڈز ہمارے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ یہ عذاب اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور بے شک اللہ بندوں پر قطعاً ظلم کرنے والا نہیں۔ ظلام مبالغے کا صیغہ، یعنی نہ چھوٹا نہ بڑا ظلم، کسی بھی طرح کا کوئی ظلم کرنے والا ہے ہی نہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ نے ہم سے عہد لے رکھا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لے آئے جسے آگ کھا لے، کہہ دیجئے تمہارے پاس مجھ سے پہلے کئی رسول واضح نشانیاں لا چکے، اور وہ بھی جو تم کہہ رہے ہو، پھر تم نے انہیں کیوں قتل کر ڈالا اگر تم سچے ہو؟ پھر اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو یقیناً آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے جو واضح دلائل اور صحیفے اور روشن کتاب لائے تھے۔ ہر شخص موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، اور بے شک تم قیامت کے دن اپنے اعمال کا پورا پورا اجر دیے جاؤ گے، یعنی مرنا تو ہے ہی، اور مرنے کے بعد تو پھر جزا ہی جزا ہے، اچھی یا بری۔ تو جو کوئی آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے، یعنی انسان کی اصل عظیم ڈیسٹینیشن جنت ہے۔ جو وہاں پہنچ گیا وہ کامیاب ہوا۔ جہاں تک دنیا کا تعلق ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، تو یہ تو دھوکے کا سامان ہے۔ بعض اوقات انسان کسی چیز کو اچھا دیکھتا ہے لیکن وہ حقیقت میں اچھی نہیں ہوتی، کسی چیز سے بہت اٹریکٹ ہوتا ہے لیکن وہ اس قابل نہیں، کسی چیز کے بارے میں برا سوچتا ہے حالانکہ وہ بری نہیں۔ تو یہ دھوکا ہے نا، ہم نے دھوکا کھایا نا، کیونکہ ہم نے چیزوں کو ایسا دیکھا جو جیسی وہ تھی نہیں۔ آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا، کانوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے، دل صحیح سوچنے کے قابل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ دعا بھی کرنی چاہیے، اللہم ارنا حقیقت الاشیاء کما ہی، اللہ چیزوں کی حقیقت ہمیں ایسے ہی دکھا جیسے وہ ہیں، ہم کسی دھوکے کا شکار نہ ہو۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ متاع الغرور یہ بھی ہے کہ انسان اس دنیا میں نامور ہونا چاہتا ہے، اس دنیا میں مالدار ہونا چاہتا ہے، اس دنیا میں
سب سے بڑا بننا چاہتا ہے، اس دنیا میں چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے. یہ دھوکا ہے. آپ دیکھیے ایک عام انسان کی موت بھی ایک دکھ کا سما ہوتی ہے، لیکن ایک بڑا انسان جب مر جائے، کوئی بادشاہ یا کوئی بہت طاقتور، کوئی جرنیل، کوئی کچھ، تو وہ زیادہ بڑا صدمہ ہوتا ہے، کیونکہ جو جتنی بلندی پہ جاتا ہے اور وہاں سے جب گرتا ہے تو زیادہ بڑا نقصان ہوتا ہے. تو دنیا میں بڑا بننے کی خواہش اور دنیا کی بڑھائیاں اور دنیا میں نمایاں نظر آنا اور دنیا کے لوگوں میں مشہور ہونا، یہ ساری خواہشات انسان کے لیے دراصل دھوکے کا سامان، کیونکہ ان کی حقیقت کچھ نہیں. بڑا وہ ہے جو اللہ کی نگاہ میں بڑا ہے، اور اس لیے کسی بھی چیز پر فخر اور غرور کی ضرورت ہی نہیں، چاہے سواری ہو یا گھر ہو یا لباس ہو یا کھانا ہو. اس سے انسان اللہ سے غافل ہوتا ہے اور پھر انسان کے اندر غرور آ جاتا ہے اور غرور تباہی لاتا ہے. تم اپنے مالوں اور جانوں میں ضرور آزمائے جاؤ گے، اور تم اپنے سے پہلے کے اہل کتاب اور شرک کرنے والوں سے یقیناً بہت سی اذیت کی باتیں سنو گے، اور اگر تم نے صبر کیا اور تقوی اختیار کیا تو یقیناً یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے. یعنی کسی بھی مصیبت کے آنے پر صبر کریں اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں اور تقوی کا دامن نہ چھوڑیں. اور جب اللہ نے اہل کتاب سے پختہ عہد لیا کہ تم ضرور اس کتاب کو سب لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں، پھر بھی انہوں نے اس عہد کو پس پشت ڈال دیا اور اسے تھوڑی قیمت میں بیچ ڈالا. کتنا برا ہے جو بدلے میں یہ لے رہے ہیں. یہاں علم چھپانے والے کی سزا بیان کی جا رہی ہے. آپ ہرگز ان لوگوں کو کامیاب نہ سمجھیں جو اپنے کیے پر خوش ہوتے ہیں اور یہ پسند کرتے ہیں کہ ان کاموں پر ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں. کام کسی کا ہے اور تعریف کوئی لے رہا ہے. تو آپ ہرگز انہیں عذاب سے نجات پانے والا نہ سمجھیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہاں ہر خوشامد پسند کے لیے ایک وعید ہے. کچھ لوگ کرتے کراتے کچھ نہیں، لیکن چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی خوشامد کرتے رہیں، ان کی تعریفیں کرتے رہیں. تو کسی بھی غلط کام پر، غلط بات پر خوش ہونا یہ دل کی موت کی علامت ہے کہ انسان کے اندر شعور ہی نہیں ہے. اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. جو اس حقیقت کو جان لے وہ اللہ کی نافرمانی کی جرت نہیں کر سکتا، وہ اللہ کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ جھک جائے گا. نیکسٹ. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض
فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کی آمد و رفت میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ سورت آل عمران کی یہ آخری آیات بہت فضیلت والی آیات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو ان آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ وہ آیات ہیں جو ان کو پڑھے اور ان میں غور و فکر نہ کرے تو اس کے لیے تباہی ہے۔ تو پہلا سبق کیا ہے ان آیات کا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں غور و فکر کرے، اور اگر نہ کرنا آتا ہو تو طریقہ سیکھے، مانگے، اللہ سے سوال کرے۔ وہ لوگ جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے کہ کوئی ایسا کام کرے، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ سب کچھ کر کے بھی جو فکر ہے وہ یہ کہ آگ سے بچ جائیں۔ تو یاد رکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی جو تخلیق کی اس میں جو حکمت رکھی ہے اس پر غور و فکر کرنا، لہٰذا کوئی ایسا علم سیکھنا کہ جس سے اس غور و فکر میں اضافہ ہو، وہ علم سیکھنا بھی عبادت ہے۔ یعنی اس میں چاہے وہ دنیا کا علم ہو لیکن مقصد یہ پورا کرتا ہو تو وہ بھی انسان کے اجر کا باعث ہے۔ زندگی کے بہترین دن اور بہترین گھڑیاں وہی ہوتی ہیں جو انسان علم میں یا پھر کائنات میں غور و فکر میں گزارتا ہے۔ جس انسان کو سوچنے والا، شعور والا، غور و فکر کرنے والا دل و دماغ ملا، وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت کا حصہ پا گیا۔ اگر دنیا میں غور و فکر کرنے والے کی یہ تعریف کی جا رہی ہے آسمان و زمین میں، تو آپ سوچئے کہ جو اللہ کے دین میں غور و فکر کرے اس کی کتنی فضیلت ہوگی، وہ کتنا قابل تعریف ہوگا۔ یعنی ایک ہے اللہ کی تخلیق اور ایک ہے اللہ کا کلام۔ اگر تخلیق میں غور و فکر عبادت ہے تو اس کے کلام میں غور و فکر بھی ایک اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ کائنات میں غور و فکر کا حکم کیوں دیا گیا؟
کیونکہ اس سے انسان کی غفلت دور، انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی عظمت محسوس ہوتی ہے، انسان کا دل روشن ہو جاتا ہے، انسان کے دل سے بوجھ اتر جاتے ہیں، اور پھر انسان اپنی حیثیت کو پہچان لیتا ہے کہ میں کچھ نہیں، اصل تو وہ رب ہے، لہٰذا وہ دعا پر دعا کرتا ہے، اے ہمارے رب، بے شک جسے تو آگ میں داخل کرے گا تو حقیقتاً تو نے اسے رسوا کر دیا، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں، بے شک جسے تو آگ میں داخل کرے تو حقیقتاً تو نے اسے رسوا کر دیا۔ اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف پکار رہا تھا کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا۔ نیک لوگوں کے ساتھ انسان کب فوت ہوگا اور کب اٹھایا جائے گا؟ جب ان کے ساتھ دنیا میں اپنا وقت گزارے گا، تعلق رکھے گا، کیونکہ انسان کے مشکل وقت میں، انسان کے تکلیف دہ لمحات میں وہی پھر کام آتے ہیں جو قریب ہوتے۔ اور انسان کو اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے کہ زیادہ نیک عمل کرے تو اس کے اندر اللہ کی خشیت بھی زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم نے ایک منادی کی پکار سنی کہ ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے۔ اب ایمان لانے کے بعد اس ایمان کی برکت سے آپ ہمیں بخش دیں، ہماری اس نیکی کو قبول کر لیں، اور ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہو جائیں ان کو بھی معاف کر دیں، اور ہمیں کیا انعام دیں؟ نیک لوگوں کے ساتھ موت۔ تو نیک لوگوں کی صحبت دنیا اور آخرت میں شرف کا باعث ہے، عزت کا باعث ہے، فائدے کی چیز ہے۔ اے ہمارے رب، اور ہمیں وہ عطا کر دے جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے کیا تھا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ ان دعاؤں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا بھی ہے، جو کہ دعا کی قبولیت کا باعث بنتی ہے۔ انک لا تخلف المیعاد کیا ہے؟ اصل میں اللہ کی تعریف ہے، یعنی کسی کو یہ کہنا کہ وہ وعدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا، تو یہ کیا کرتے ہیں ہم؟ اس کی تعریف۔ یعنی ایک تو حمد کی شکل یہ ہے نا کہ انسان کہ اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ، یا حمد کے الفاظ کے ساتھ، اور ایک کہ اللہ تعالیٰ سے ایسی چیزوں کی نفی کرے جو یعنی جو اچھی نہیں ہے، جو عیب ہے، جو نقص ہے۔ یعنی ہمیں یہ تو ڈر نہیں کہ تو وعدہ خلافی کرے گا، ہمیں ڈر کس بات کا ہے کہ ہمارے پاس نیکیاں کم ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہماری رسوائی کا سبب بن جائے۔ تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے جو ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتا ہے اللہ کی حمد و ثنا سے ایک گہرے تعلق۔ تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے نیک عمل کو ضائع نہیں کروں گا، ان اللہ لا یضیع ایمانکم، خواہ مرد ہو یا عورت، نو ڈسکریمنیشن، تم سب ایک دوسرے سے ہو۔ تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور جو اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میرے راستے میں ستائے گئے، ہجرت تو انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے اور نکالا زبردستی جاتا ہے، یعنی کسی بھی صورت میں جو اللہ کے راستے میں یا اللہ کے دین پر ہونے کی وجہ سے ستائے گئے اور انہوں نے جنگ کی اور مارے گئے، جان تک دے دی، میں ضرور ان سے ان کی برائیاں دور کر دوں۔ انہوں نے دعا مانگی تھا نا ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، تو جن لوگوں نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں کی ان کی برائیاں، ان کے برے اعمال ان سے دور کر دیے جائیں گے، اور میں ضرور انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یہ بدلہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا بدلہ ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے، یعنی جو لوگ دنیا میں بہت آگے نکل چکے ہوں اور زمین پہ رہتے ہوئے مریخ پہ جانے کی باتیں کرتے ہوں، ان کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے کہ وہ کامیاب ہے۔ کامیاب وہ ہے جو اللہ کے ہاں کامیاب ہو گیا۔ یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، دنیا میں سب سے زیادہ امیر بن جانا تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی انسان اللہ کے نافرمانوں کی خوشحالی کو دیکھ کر غمگین نہ ہو کہ یہ تو مانتے بھی نہیں اللہ کو، اور پھر اتنا آگے نکل گئے ہیں، اور ہم نیک کام کر کر کے تھک گئے ہیں اور ہماری حالت نہیں بدلی۔ یعنی دنیا کے ساز و سامان سے دھوکہ نہیں کھانا، کبھی نعمتوں کا ملنا ڈھیل دینا ہوتا ہے اور کبھی نعمتوں کا چلے جانا آزمائش ہوتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، ان کے لیے
ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے، اور نیک لوگوں کے لیے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے، اس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ ابرار کون ہیں، یہ نیک لوگ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جو نیک کام کرتے ہیں اور دوسری طرف لوگوں کو تکلیف نہیں دیتے، غلط کاموں سے بچتے ہیں، کیونکہ ابرار جو ہے بر سے ہے، اور بار ہوتا ہے وہ جو نیکی پر عمل کرنے والا، تقوی والا ہو۔ اور بے شک اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو ان کی طرف نازل کیا گیا تھا، اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت کے عوض بیچ نہیں ڈالتے، ایسے ہی لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر کرو اور مقابلے میں مضبوط رہو اور ڈٹے رہو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وصیت کی جا رہی ہے کہ نیک اعمال پہ جم جاؤ اور شہوات خواہشات کے مقابلے میں صبر کرو، سیلف کنٹرول سیکھو تاکہ تم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکو، کیونکہ صبر کا معنی ہوتا ہے روک لینا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اسے ہمارے دلوں کی ٹھنڈک اور سکون اور قرار کا باعث بنائے، اور ہم اس علم سے خود بھی فائدہ اٹھانے والے ہوں اور اپنے بچوں کو، اپنے نسلوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے پیاروں کو اور اس تمام انسانوں کو فائدہ پہنچانے والا۔ اللہ تعالیٰ ہماری ساری کوششوں کو قبول کر لے اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت عطا فرمائے، سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرمائے اور سب کو اپنی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔